وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آئیے سبق نمبر ہم 17 پڑھتے ہیں، قصص النبیین ثالث کا، جس کا عنوان ہے جبن بنی اسرائیل۔ جبن بزدلی کو کہتے ہیں، جبن یجبن جبنن و جبونن بزدل ہونا۔ تو جبن بنی اسرائیل کی بزدلی۔ نشأ بنو اسرائیل على العبودية في مصر وعلى الذل والهوان وشب عليه الأطفال وشاب عليه الشبان۔ نشأ ينشأ پرورش ہونا، پیدا ہونا اور پرورش پانا۔ عبودیت غلامی اور ذل ذلت، ہوان یہ بھی ذلت کا معنی ہے، انسلٹنگ۔ اور شبہ یا شبو کا معنی ہے جوان ہونا، اور شابہ یشاب جوان ہونا، شبان یہ شابن کی جمع ہے۔ برد، اور آگے دیکھتے ہیں، وبرد فی عروقہم الدم، برد یبرد کا معنی ہے ٹھنڈا ہونا، سرد پڑنا۔ عرقن عروق کہتے ہیں رگ کو، دم یعنی خون۔ بنی اسرائیل غلامی پر یعنی غلامی کی زندگی میں پرورش پائے مصر میں، اور ذلت و رسوائی پر، اور بچے جوان ہوئے غلامی پر، غلامی کی زندگی میں، اور نوجوان بھی جوانی پائے، جوان ہوئے غلامی ہی کی زندگی پر۔ تو کیا ہوا ہے؟ برد فی عروقہم الدم، اور خون ان کی رگوں میں ٹھنڈ پڑ چکا تھا، سرد پڑ چکا تھا۔ جب غلامی ہی کی زندگی گزارتے رہے، بڑے ہوئے اسی طرح، تو ان کے خون میں بھی غلامی شامل ہو چکی تھی، خون گویا کہ ان کے اندر غلامی کا سرایت کر چکا تھا۔ وَأَصْبَحُوا لَا يَحْمَلُونَ بِسِيَادَةٍ وَلَا يَتَحَدَّثُونَ بِغَزْوٍ وَلَا جِهَادٍ۔ اصبح یصبح ہو جانا، یہاں ترجمہ ہے۔ حمل یحمل اٹھانا اور برداشت کرنا، سیادت سرداری۔ تحدث یتحدث بات کرنا، غزو غزوہ، جہاد جہاد۔ وہ ہو گئے تھے ایسے کہ وہ سرداری اور حکمرانی کو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے، اور نہ وہ کسی جنگ اور غزوہ اور جہاد کی بات کرتے تھے، کیونکہ وہ بالکل غلامی کی زندگی گزارے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ان کے دماغ اور ذہن میں آتی نہیں تھی۔ کان بنو اسرائیل یقضون ایامهم فی الغربۃ لیس لهم وطن ولا حکم۔ قضا یقضی گزارنا، یوم ایام دن، غربت تنہائی، غربت اجنبی پن، اور وطن، حکم حکم۔ بنو اسرائیل اپنے دن گزارتے تھے تنہائی میں، غربت میں، نہ ان کا کوئی وطن تھا اور نہ کوئی ان کی حکمرانی تھی، کوئی حکم تھا ان کے لیے۔ فاراد موسیٰ بوحی اللہ ان يدخلوا الارض المقدسہ ويسكنوا فيها ملوكا احرارا۔ اراد یرید چاہنا، وحی پیغام، وحی اللہ اللہ کے پیغام اور وحی کے ذریعے، مقدس سکن یسکن رہنا، ملک جمع ملوک، حر جمع احرار۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے پیغام کے ذریعے بنو اسرائیل مقدس سرزمین میں داخل ہوں
اور اس میں آزادانہ طور پر بادشاہ بن کر رہیں، زندگی گزاریں۔ ولیکن موسیٰ کان یعرف طبیعت الجبن والضعف فی بنی اسرائیل۔ عرف یعرف جاننا پہچاننا، طبیعت جبن بتلایا گیا بزدلی، ضعف کمزوری، لیکن موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے بنی اسرائیل کے اندر بزدلی اور کمزوری کی طبیعت کو، کہ وہ کس طرح سے بزدل بھی ہیں اور کمزور بھی ہو چکے ہیں۔ وہ آگے دیکھتے ہیں۔ فأراد أن يشوقهم وأن يهون عليهم الأمر لأن الأرض المقدسة قد استولى عليها قوم جبارون أولو قوة وأولو بأس شديد۔ شوق یشوق شوق دلانا، ہون یہون تہوینا آسان کرنا، امر معاملہ کام، اور استولا علی غالب ہونا قبضہ کرنا، قوم جبارون سرکش، اور اولو یہ ذو کی جمع ہے، ذو کی جمع اولو آتی ہے، اور ذو کا مؤنث ذات آتا ہے، اولو والے، اور باسن جنگ، اور شدید۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ انہیں شوق دلائے، ان کے اندر شوق پیدا کرے اور ان کے اوپر معاملے کو آسان کر دیں، اس لیے کہ ارض مقدس پر یعنی بیت المقدس پر استولی علیہ، بیت المقدس پر سرکش لوگوں کا قبضہ تھا، قبضہ کیے ہوئے تھے، جو طاقتور اور بہت شدید سخت جنگجو تھے۔ وَلَا يَدْخُلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ حَتَّى يُخْرِجُوا مِنْهَا هَؤُلَاءِ الْجَبَّارِينَ۔ اور بنو اسرائیل ارض مقدس کے اندر داخل نہیں ہو رہے تھے جب تک کہ وہ حتی یخرجوا، جب تک کہ وہ نکال نہ دے بیت المقدس سے ان سرکش لوگوں کو، اور یخرجوا پڑھیں گے حتی یخرجوا تو پھر ہؤلاء الجبارون ہو جائے گا، یہاں فاعل ہو جائے گا، یہاں یخرجوا ہے اس لیے یہاں پر ہؤلاء الجبارین مفعول بہ بائے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ آگے فذكر نعم الله عليهم وما فضلهم به على العالمين حتى ينشطوا للجهاد في سبيل الله۔ تو نعمت جمع نعم، ذکر ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، علیہم ان پر، فضل یفضل تفضیلا برتری دینا، نشیطہ ینشطو چست ہونا، چالاک ہونا، اور چوکس ہو جانا، جہاد سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر اللہ کی نعمت کا تذکرہ کیا، اور جس کے ذریعے انہیں اللہ نے برتری دی دنیا والوں پر، کیا کیا نعمتیں دی، من و سلوہ دیا، اور اس کے بعد انہیں بادل کا سائبان عطا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر اللہ کی نعمت کا تذکرہ کیا، ذکر کیا، اور جس کے ذریعے انہیں اللہ نے فضیلت اور برتری دی دنیا والوں پر، تذکرہ کیا، نصیحت کی، یہاں تک کہ تاکہ وہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ تاکہ وہ جہاد کے لیے چوکس ہو جائیں اور تیار ہو جائیں اللہ کے راستے میں۔ وَحَتَّى يَكْرَهُوا هَذِهِ الْحَيَاةَ الذَّلِيلَةَ غَيْرَ اللَّائِقَةِ، کریہ یکرہ،
حیات ذلیلہ یعنی یہ ذلت والی زندگی، ذلت والی زندگی، غیر لائقہ یعنی جو لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور حتیٰ کہ تاکہ وہ پسند نہ کریں اس ذلت والی زندگی کو جو کہ مناسب نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، قرآن کی آیت ہے، اس کو دھیان سے دیکھیں گے۔ اور یاد کیجیے اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اس لیے کہ اس نے تمہارے اندر انبیاء کو بنایا، انبیاء کو پیدا کیا، اور تم کو بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ چیزیں دی جو دنیا میں سے کسی کو نہیں عطا کی۔ دیکھیے بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام یہاں کیا کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ تو آج کا سبق یہیں تک رہے گا ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔